شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، فرحین ٹی وی میں خوش آمدید۔ ساتھیو، حضرت سلمان فارسی کی داستان حیات کے تیسرے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، حضرت سلمان فارسی نے جب اسلام قبول کیا تو اس کے بعد ان کی دلی خواہش تھی کہ وہ اپنے یہودی آقا سے آزادی حاصل کر کے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل غلامی اختیار کر لیں اور دین اسلام کی خدمت پر مامور ہو جائیں۔ وہ ایک یہودی کے غلام تھے جو سخت گیر انسان تھا، اس سے آزادی ممکن نہ تھی۔ بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے یہودی آقا سے مکاتبت کر لیں۔ مکاتبت کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ غلام یا تو اپنے آقا کو بڑی رقم ادا کرتا ہے یا اس کے لیے ایسا بڑا کام کرتا ہے کہ آقا خوش ہو کر غلام کو آزاد کر دیتا ہے۔ حضرت سلمان نے اپنے آقا سے ان معاملات پر بات کی۔ پہلے تو آقا کسی صورت نہ مانا۔ کافی بحث مباحثہ کے بعد وہ اس شرط پر راضی ہوا کہ حضرت سلمان ان کو 300 کھجوروں کے درخت لگوا کے دیں۔ یہ ایک مشکل اور محنت طلب کام تھا، لیکن حضرت سلمان راضی ہو گئے اور یہ شرط حضور کے سامنے پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو اپنے بھائی کی مدد کا حکم دیا۔ تمام صحابہ نے اپنی اپنی طرف سے کھجوروں کے پودے لائے، سب نے ساتھ مل کر 300 گڑھے کھودے۔ جب گڑھوں کی کھدائی کا کام مکمل ہوا تو حضرت سلمان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے درخت لگوانے کی دعوت دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک پودا تھماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے میں ایک ایک پودا رکھتے جاتے۔ کہتے ہیں کہ یہ 300 پودے اس طرح بڑھے کہ ان میں سے کوئی پودا نہ خراب ہوا، نہ جلا اور نہ سڑا۔ ناظرین اکرام، اس طرح حضرت سلمان فارسی کا برسوں پہلے دیکھا ہوا خواب آخر پورا ہو گیا، جس کے لیے وہ گھر سے بھاگے، غلامی کے دن دیکھے، کٹھن سفر طے کیے۔ آج خوشی کی انتہا نہ تھی کہ وہ یہودی کی غلامی سے آزاد ہو کر آقائے دو جہاں کی رحمت کی چھاؤں میں آ گئے۔ جب حضور کے پہلو میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ایسی سعادت بخشی جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتی۔ وہ سعادت کیا تھی، اس کے لیے آپ کو ہماری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کرنا ہوگا۔ ساتھ رہنے کے لیے ساتھ دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔